آج میرے سامنے جو کتاب موجود ہے اس کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، 16 جلدوں میں ہے اور اس کو لکھنے والے امام احمد بن حنبل ہیں، جن کی تاریخ پیدائش 164 ہجری ہے اور تاریخ وصال 241 ہجری ہے۔ ان کا زمانہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے، بہت قریب ہیں آقا علیہ السلام کے زمانے کے۔ مسند جو کتاب ہوتی ہے اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، ہر صحابی کی جتنی روایات ہیں ان سے مروی ہیں ان تمام کو ایک جگہ جمع کر دینا۔ ہر صحابی کی جتنی مرویات ہیں، روایات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے جتنی ان کے علم میں روایتیں تھیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا، موضوع نہیں دیکھا، صرف روایتیں جمع کی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے سے جتنی آقا علیہ السلام کے فرمان تھے سارے کے سارے نقل کر دیے۔ حضرت عثمان کے جتنی مرویات تھیں ان کو نقل کر دیا ایک ہی جگہ۔ یہ 16 جلدوں میں ہے، عربی کے اندر ہے، جلد نمبر 1۔ اور آج کچھ سنیں گے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ روایات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں امرنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا، ان آتیہ بطبقٍ، کہ میں کوئی ایسی چیز لاؤں جس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لکھ کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو فرمایا، اے علی کوئی ایسی چیز لاؤ جس پہ میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ اس کے بعد میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی قیمتی چیز، اے علی کوئی چیز لے آؤ میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، ما لا تضل امتہ من بعدہ، فرمایا پھر امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں فخشیت ان تفوتنی نفسہ، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جو لکھ دیں ہو سکتا ہے وہ گم ہو جائے، جو ورقے جس ورقے پہ جس کاپی پہ جس کتاب پہ لکھ دیں ہو سکتا ہے وہ گم ہو جائے۔ میں نے عرض کی انی احفظ وعائی، یا رسول اللہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں، میں اپنے سینے میں محفوظ کر لوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے سینے میں محفوظ کر لوں گا اور میں آپ کی امت تک پیغام پہنچا دوں گا۔ اب میرے آقا نے وصیت کون سی کی؟ فرمایا ایسی وصیت ہے کہ میری امت اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگی، اے علی لے آؤ میں لکھ کے دیتا ہوں۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یاد کر لوں گا، مجھے بتا دیں۔ اب سنیں میرے آقا نے وہ کون سی چیز وصیت فرمائی۔ فرمایا اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا اے علی میں اپنے امت کو نماز کی وصیت کرتا ہوں، میں اپنی امت کو زکوٰۃ کی تلقین کرتا ہوں، میں تلقین کر کے جا رہا ہوں کہ جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں نا، تمہارے ملازم ہوں، تمہارے غلام ہوں، فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یہ 3 چیزیں، سب سے پہلا فرمایا میری امت اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگی اگر نماز کو لازم پکڑ لے گی۔ لیکن معاشرے کا 85% لوگ بے نمازی ہیں اور 15 سے 20% لوگ ہیں جو مسجدوں میں نظر آتے ہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، یہ جب جمعے پہ ہماری مساجد فل ہوتی ہیں، میں عام ایک بات کر رہا ہوں، ہماری مساجد جمعے پہ فل ہوتی ہیں، وہ اس محلے کے بندے ہوتے ہیں۔ جمعے کے اوپر مسجدوں کا فل ہونا محلے کے بندے ہوتے ہیں، وہی محلے کے بندے عشاء کی نماز پہ بھی گھر ہوتے ہیں اور صبح کی نماز پہ بھی گھر ہوتے ہیں، لیکن مسجدیں وہی وہ جو پکے نمازی ہیں ان سے بری ہوتی ہیں، اس کے علاوہ نمازی بندہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ نماز ہے، اے علی لکھ لو اگر نماز میری امت پڑھتی رہے گی کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گی۔
اتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی۔ فرمایا اگر میری امت نماز کو لازم پکڑے گی کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ دوسری چیز والزکاتی، فرمایا اور زکوٰۃ کو لازم پکڑے گی جو امت، فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گی۔ آج زکوٰۃ، نماز تو چلو کتنے پرسنٹ ہیں جو پڑھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں، چیز نام کی نہیں ہے۔ جو دین سے وابستہ ہیں وہ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے اندازے کے مطابق، وہ جتنی ان کی عقل کہتی ہے۔ کبھی ہم نے جا کر زکوٰۃ کے مسائل نہیں پوچھے کہ اے امام صاحب کوئی زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، اتنا مال ہے، اتنی زمین ہے، اتنی میرے پاس ایکسٹرا بیلنس ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ کتنا حصہ واجب ہے؟ ہم نے اپنے اندازے کے ساتھ زکوٰۃ نکالی اور وہ دے دی۔ کیا خبر کتنا مال ایسا ہے جس کی زکوٰۃ ابھی تک ادا نہیں ہوئی، اور وہ خزانہ کل قیامت کے دن سانپ بن کے ہمارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی میں لکھ کے دیتا ہوں، زکوٰۃ کو لازم پکڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، فرمایا جن کے اوپر تمہارے ہاتھ ہیں، جو تمہارے نیچے ہیں، تمہارے ملازم، فرمایا ان کے بارے تمہیں وصیت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ یہ حضرت علی بن ابو طالب، اور مسند امام احمد کے اندر حضرت علی سے جو روایتیں ہیں وہ 1380 روایتیں صرف مسند امام احمد بن حنبل میں ہیں۔ ان میں سے آپ کو کچھ سنا رہا ہوں، ابھی پہلی سنائی ہے، دوسری حدیث پاک سنیں۔ راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اذا تقدم الیک خصمان فلا تسمع کلام الاول، اے علی جب بھی تیرے پاس دو لوگ جھگڑا لے کے آئیں نا اور تیرے پاس آئیں فیصلہ کروانے، فلا تسمع کلام الاول، فرمایا صرف پہلے کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا۔ جب جھگڑا تمہارے پاس لوگ لے کے آئیں نا تو وہ جس کے پاس لے کے جائیں اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا تم نے ایک کی بات یا پہلے کی بات سن کے فیصلہ نہیں سنانا، کرنا کیا ہے؟ حتی تسمع کلام الآخر، فرمایا دوسرے کی بات تو سنو نا، پہلے کی بات سن کے فیصلہ نہ سنا دو، چونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا ایک رشتہ دار ہے، نہیں، فرمایا پہلے کی بات سن لی، اب دوسرے کا انتظار کرو، وہ آئے اور آپ کو حال بیان کرے۔ فرمایا فسوف تری کیف تقضی، دونوں کا حال سن کے دیکھو کہ فیصلہ کس کے حق میں کرنا ہے، دونوں کا حال سن کے دیکھو فیصلہ کس کے حق میں کرنا ہے۔ آج یہی نہیں ہے کہ ہماری کچہری، ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کی سن کے اگر وہ تکڑا ہے، امیر ہے، تو فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اگر کوئی وڈیرا ہے، جہانگیر، وہ جاگیردار ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، دوسرے کو خبر تک نہیں ہوتی، فیصلہ اپنے نام کرا لیا جاتا ہے۔ حضرت علی کو میرے آقا نے فرمایا اے علی جب بھی دو شخص جھگڑا لے کے آئیں تو اس کا فریضہ ہے پہلے کی بات سنے تو وہاں دوسرے کی بات سنے، پھر دیکھے فیصلہ کس کے حق میں کرنا ہے۔ آج ہمارے کتنی پرسنٹ فیصلے صرف ایک کی بات سن کے ہوتے ہیں، دوسرے کو خبر تک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ایک باپ ایک بیٹے کی بات سن کے اس کے حق میں ہو کے دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو بیٹے، دو شخص آپ کے پاس آئیں جھگڑا لے کے، پہلے کی بات سنو، دوسرے کی سنو، پھر فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا رائے رکھتے ہو۔ یہ دو حدیثیں حضرت علی کی۔ تیسری حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علی کہتے ہیں علمنی رسول اللہ اذا نزل بی کرب ان اقولا، کہتے ہیں ایک وظیفہ ہے جو مجھے میرے آقا نے سکھایا ہے، وہ کس وقت کا وظیفہ ہے؟ فرمایا جب بھی اے علی تجھے کوئی مصیبت پہنچے، جب بھی کوئی غم پہنچے، اے علی جب بھی تجھے کوئی کرب پہنچے، جب بھی تجھے کوئی درد پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، اے علی تو یہ پڑھ لیا کرو۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکبیر سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ وہ وظیفہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ اے علی جب بھی مصیبت پہنچے، مصیبت کے وقت یہ وظیفہ کرو گے، اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا۔
وہ ہے کون سا؟ میں پھر سنا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ، تبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ حدیث کا وظیفہ ہے۔ کرب، جس چیز کو تکلیف کہتے ہیں نا، درد کہتے ہیں، کسی کو ہو وہ مور مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دور کر دے گا وہ تکلیف کو۔ یہ تین حدیثیں حضرت مولا علی کی۔ چوتھی حدیث پاک، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن بن علی کے پاس گئے، حضرت موسیٰ اشعری کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ اشعری نے پوچھا آئیدن جئت یا ابا موسیٰ ام زائرن؟ فقال یا امیر المؤمنین لا بل آئیدن۔ ایک جگہ حضرت علی داخل ہوتے ہیں عیادت کرنے، لوگوں نے پوچھا زیارت کرنے آئے ہیں یا عیادت کرنے آئے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میں آج ایک مسلمان کی عیادت کرنے آیا ہوں، وہ بیمار ہے۔ اب حضرت علی نے یہاں حدیث سنائی، فرمایا میں ایسے نہیں آیا، میں مصطفیٰ کا فرمان سن کے آیا ہوں۔ وہ فرمان کیا ہے سنیں، کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا میں نے اپنے آقا سے سن رکھا ہے۔ اے علی آپ نے کیا سن رکھا ہے؟ فرمایا ما آدا مسلم مسلمن، میں نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے الا صلی علیہ سبعون الف ملکن، فرمایا صبح سے شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتا ہے۔ 70,000 فرشتہ، وہ بندہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اصول یہ بن چکا ہے، کوئی پیسے والا بیمار ہو جائے تو سب جاتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب سا ہے اس کے پاس اپنے رشتہ دار بھی نہیں آتے۔ حدیث کتنی بڑی ہے، فرمایا 70,000 فرشتہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو چل کے پاؤں کے بل پہنچتا ہے ایک مسلمان کی عیادت کرنے۔ لیکن ہمارے اندر کی انا، چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، میں گیا اس نے سلام نہیں کیا، اس انا نے ہم کو شریعت سے دور کر دیا، اس انا نے ہم سے قرآن کا دامن چھین لیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، راوی حضرت علی ہیں، آج جتنی روایتیں ہیں وہ حضرت علی سے مروی ہیں، راوی ہیں حضرت علی، کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، میرے آقا نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا محمد ان امتک مختلفۃ بعدک، یا رسول اللہ آپ کی امت میں آپ کے بعد اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ آ کر جبریل نے خبر دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا این المخرج یا جبریل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب جبریل نے یہ بتایا نا کہ میرے بعد میری امت میں اختلاف ہو جائے گا، یا رسول اللہ آپ کی امت میں اختلاف ہوگا، میرے آقا نے پوچھا، میں نے پوچھا جبریل سے جبریل نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فتنے ہوں گے، میں کیسے نکلوں گا؟ میری امت کس سے نکلے گی؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کتاب اللہ تعالی بہ یقسم اللہ کل جبار من اعتصم بہ نجا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فتنوں کے دور میں اور آپ سے لے کے قیامت تک جو چاہتا ہے ان فتنوں سے محفوظ ہونا، فرمایا وہ ایک ہی حل ہے، رب کے قرآن کا دامن تھام لینا۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت علی کو جب یہ حدیث پہنچی، جب حدیث سنائی گئی تو حضرت علی نے میرے مصطفیٰ سے بھی یہی سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ مل مخرج منہا، راستہ کیا ہے نکلنے کا؟ میرے آقا نے فرمایا کتاب اللہ، وہ ہے اللہ کا قرآن جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج چھوٹی سی چیز کی ہمیں ضرورت پڑ جائے خود جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، کہیں کوئی لینے والا گڑبڑ نہ کر جائے، لیکن قرآن کسی کی ضرورت ہی نہیں بنا، آج تک قرآن ضرورت ہی نہیں بنا، اتنی زندگیاں گزارنے کے باوجود ابھی تک ہاتھوں میں قرآن نہیں آیا۔ چھوٹا سا مسئلہ بن جائے جس کو پتہ ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن آج کل کیا ہے
جس کو تھوڑا سا صحت کے متعلق کوئی بیمار ہے، کوئی بھی ہے، وہ یوٹیوب پہ ریسرچ کرتا ہے اچھا ڈاکٹر کون سا کس علاقے میں ہے، لیکن زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے کہ جہاں انسان کو قرآن کی ضرورت پڑی ہو۔ زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جہاں انسان کو وہاں کی ریسرچ چھوڑ کے قرآن کھولنے کی ضرورت پڑی ہو۔ یہ ایک گلاس بنایا ہے انسان نے، ایک گلاس، اس کا مقصد ہے صرف اس میں پانی پینا۔ اللہ نے یہ اتنا بڑا ڈھانچہ بنایا ہے، یہ بلا مقصد بنایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے انسان کو بولنے کی جو طاقت دی وہ صرف یہی تھی کہ ساری زندگی تم نے چگلیاں کرنی ہے، غیبت کرنی ہے۔ رب فرماتا ہے رحمان نے قرآن سکھایا۔ یا اللہ تو نے قرآن کس کو سکھایا؟ جانوروں پہ تو قرآن نہیں نہ آیا۔ یا اللہ تو نے قرآن کس کو سکھایا؟ رب فرماتا ہے خالق الانسان، میں نے افضل المخلوق انسان کو پیدا کیا۔ یا اللہ پیدا تو ہو گیا، اب بولے گا کیسے؟ اللہ فرماتا ہے علمہ البیان، میں نے صرف انسان بنا کے لاوارث نہیں چھوڑا، میں نے اس کو بیان بھی سکھایا ہے۔ اب بیان سکھایا، کرنا کیا ہے؟ پر مجھے وہ انسان اچھا لگتا ہے جس کی زبان پہ ہر وقت قرآن کا بیان ہو، جس کی زبان پہ ہر وقت قرآن کا بیان ہو، جس کی زبان ہر وقت رب کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ فرماتا ہے علامہ البیان، میں نے تو بیان تمہیں بولنے کی طاقت اس لیے دی تھی کہ تم میرے قرآن کی تبلیغ کر سکو۔ اور یہ جو جتنے نام ہیں نا جی، الرحمن، یہ اللہ کے ناموں میں سے بڑا افضل نام ہے۔ علم القرآن، تمام کتابوں سے افضل کتاب قرآن ہے۔ خلق الانسان، تمام مخلوقوں سے افضل مخلوق انسان ہے۔ علمہ البیان، جتنی صلاحیتیں بولنے کی ہیں ان میں سے چوٹی کی بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ چاروں چیزیں میں نے اے انسان تجھے دی ہیں، تو بتا تو نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اے قرآن تو بتا، تو صرف قرآن صرف اس لیے آیا ہے باپ فوت ہو جائے وہاں سے بلاؤ اور جناب پڑھوا لو، بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہم نے معیار سمجھا ہوا ہے کہ بس 20-30 ختم، 100 ختم پڑے جاتے ہیں، وہاں سے لے آتے ہیں، لوگ لے آتے ہیں 100 ختم پڑے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے پڑے جاتے ہیں، اور بڑی خوش قسمتی سے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ابا جان کے ختم پہ۔ بتاؤ جس نے ساری زندگی قرآن نہیں کھولا، ساری زندگی مصطفیٰ کا فرمان نہیں، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا جو نمونہ تھا وہ نہیں بنایا، وہ کیسے اس کے کل قیامت کے دن وہ منہ دکھائے گا؟ اور یہ پکی قبریں کیسے نیچے اس کو نجات دے سکے گی جس کے اوپر ہم نے اتنی عالی شان پتھر لگا دیا؟ ان قبر کے نیچے والوں سے پوچھا یہ پتھر تمہیں فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ان قبر کے نیچے والوں سے پوچھا ہے کون سی نشانی رکھنا چاہتے ہیں؟ نشانی کون سی رکھنا چاہتے ہیں؟ پورا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے اگر چاہتے ہو اپنا نشان، اپنا جسم محفوظ رکھنا تو طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان۔ اگر اس پہ عمل کر جاؤ گے قیامت تک میں رب تمہارا نام زندہ رکھ دوں گا۔ یہ قبریں پکی مٹ جائیں گی۔ ان قبروں کے نیچے شاید کتنی قبریں ہیں، ان قبروں کے نیچے شاید کتنی قبریں ہیں۔ قبروں ہم نہ ظاہری نمائش کے قائل ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا مانے تاسا بہی نجا، جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا نجات پا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے 12 سال کے اندر سورہ بقرہ مکمل کی۔ حضرت عمر فاروق نے 12 سال کے اندر، انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے 10 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی۔ آج ہمارا بچہ 2 سال میں قرآن حفظ کر جاتا ہے۔ قرآن تو آ گیا سینے میں، قرآن کا عمل، قرآن کا کردار کیا ہے وہ آج تک کسی کو نہیں پتا۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ آج تک امت فرقوں میں بٹ گئی لیکن ایک ہی جھنڈا تھا قرآن کا، اس کے نیچے جمع ہونے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ فروعی مسائل لے کے بیٹھے ہیں، کوئی رفع یدین کے پیچھے تو کوئی کس کے پیچھے، لیکن اصل مسئلہ جو تھا قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم نے لوگوں کی تقلید شروع کر دی ہے۔ مین اور ہمارا جو مشن ہے وہ ہے قرآن کا پیغام ہر گھر گھر عام ہو جائے، قرآن کا پیغام گلی گلی عام ہو جائے، اس کے لیے نوجوانوں کو نکلنا ہوگا۔ یہ درس قرآن ہوتا ہے ہمارا صبح۔ میں نے کچھ بچوں کو کہا ہے چونکہ اب نوجوان نا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے انٹرسٹ چھوڑ گئے ہیں، اور وہاں سوشل میڈیا پہ
کئی لوگ قرآن کو لے کے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، کئی لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے گمراہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جوان کو کہا، میں نے کہا صبح اگر اٹھنا تم پہ گرا ہے نا، بھاری ہے، تو آپ ہی کوئی ٹائم بتا دیں کہ نوجوان نسل کو ایسا ٹائم بنایا جائے جس میں ان کو قرآن پڑھایا جائے۔ زندگی میں ایک بار قرآن کی تفسیر تو پڑھ لینی چاہیے نا۔ اگر میں کسی کے ہاں جاتا ہوں نا، میں یہاں سے کوئی گھر جاتا ہوں اور شرم آتی ہے، اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں خالی جاؤں، اور ایک بندہ 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی گزار کے قبر میں چلا گیا اور ایک ہاتھ میں قرآن ہی نہ ہو، جس کی زندگی میں قرآن ہی نہ ہو، وہ کیا منہ دکھائے گا؟ اس لیے یہ باتیں اگرچہ کڑوی ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت ہیں۔ جب تک آج جتنے مسائل ہیں نا، صرف قرآن کی دوری کا مسائل ہیں، اگر قرآن پہ عمل شروع ہو جائے یہ سب مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نوجوان نسل کو خصوصی پیغام ہے کہ ہر بندہ آج نا یہ سوچ کے بیٹھا ہے میں تو ٹھیک ہوں، میرا رہبر تو ٹھیک ہے، میرا پیر تو ٹھیک ہے، میں بخشا جاؤں گا، تو یہ امت کو کس نے سیدھا کرنا ہے؟ اس امت تک قرآن کا پیغام۔ میں نے کتنے نوجوانوں کی سوچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بس ٹھیک ہیں، اور اپنی سوچ ملحد سوچ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ خدا را آؤ قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو اور اس کا پیغام آگے پہنچاؤ۔ حدیث صحیح ہے، فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، میری طرف سے پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت پہنچاؤ۔ ہر ایک نوجوان ٹھان لے کہ میں اپنی طرف سے یونیورسٹی کے طالب علموں کو، کالج کے طالب علموں کو، ایک سکول کے طالب علموں کو ڈیلی، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ایک ہفتہ بچہ جاتا ہے، ادھر ہماری 6 مہینے کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ 6 مہینے ہم محنت کر کے مسجد سے بھیجیں، اتنی ماحول خراب ہے، ادھر سے ایک ہفتہ لگا کے آئے، اپنا سب کچھ دین بھول جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے جب عمل نہ ہو۔ خدا را میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَرَكَهُ هَلَكَ، اور یہ بات نا تنبیہ المغترین کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تنبیہ المغترین کے اندر ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن کا ختم وہ ہے جو میں 1 مہینے میں کرتا ہوں، ایک قرآن کا ختم وہ ہے جو میں 6 مہینے میں کرتا ہوں، ایک قرآن کا ختم وہ ہے جو میں 1 سال میں کرتا ہوں، لیکن ایک قرآن کا ختم وہ ہے جو 30 سال ہو گئے ہیں ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی تم میں سے نصیحت قبول کرنے والا؟ نوجوانوں کوئی ایسی تحریک چلاؤ جس سے معاشرے میں قرآن عام ہو جائے، لیکن ہم ہر بندہ الگ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جماعت کا دامن لازم پکڑنا، جماعت سے جس طرح ریوڑ سے بکری الگ ہو جائے، بھیڑیا کھا جاتا ہے، پر میں جماعت سے تم الگ ہو کر بیٹھ جاؤ گے، شیطان آ کے جپٹ لے گا، تمہارے ایمان پہ حملہ کرے گا، کون تمہیں بچائے گا؟ اس لیے جماعت، آج جماعت سب کو پتہ ہے جماعت کون ہے، تو لہٰذا جماعت کو لازم پکڑو۔ پر میں وَمَن تَرَكَهُ هَلَكَ، 2 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا قرآن کا دامن جس نے تھاما نجات پا گیا، جس نے قرآن کا دامن چھوڑا ہلاک ہو گیا۔ آج ہلاک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آج ہمارے بچوں غزہ کے اندر اور لبنان کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن مسلم امہ اپنے مسائل سے نہیں نکل رہی۔ یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن، ادھر ہو رہی ہے کہ غزہ کے بچے کاٹے جا رہے ہیں، ادھر اسرائیل اور سعودی عرب اس کے سفارتی تعلقات کی بات ہو رہی ہے۔ اندازہ لگا ان دنوں کے اندر کہ یہ سال کے آخر تک شاید ان کے سفارتی تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ خدا را آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ داخل ہوئے، ہم سوئے ہوئے تھے رات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر جگایا، اے علی اٹھ جاؤ، اے فاطمہ اٹھ جاؤ۔ میرے آقا خود جگانے گئے، تو ایک باپ کا کام ہے کہ وہ اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کو صبح کی نماز پہ جگائے اور ساتھ مسجد میں لے کے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اے علی، اے فاطمہ اٹھو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا گھر واپس لوٹ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، ہم ابھی اٹھے نہیں تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوما فصلیا، فرمایا اے علی اور فاطمہ اٹھو، نماز پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فجلست، میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور ہم چلے گئے۔ تو یہ ایک شخص کی ذمہ داری ہے جو گھر کا سربراہ ہے، ذمہ داری یہ ہے آپ خود صبح نماز پڑھنے آئیں تو اکیلے نہ آئیں، گھر والوں کو جگا کے آئیں۔
اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، اپنے بیٹے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو جگائیں اور گھر اور مسجد لے کے آئیں۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آج جس وقت امام وما علینا الا البلاغ المبین کہتا ہے، اس وقت تو ہمارے نوجوان اور ہمارے حضرات تشریف لا رہے ہوتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وَتَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ، فرمایا جمعے کا جب دن ہوتا ہے، فرشتے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کون مسجد میں پہلے آتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کون مسجد میں پہلے آتا ہے۔ ہمارے ہاں گھڑی ہاتھ میں ہوتی ہے یا موبائل ٹائم دیکھتے ہیں کس وقت جمعے کی دوسری اذان آئے گی، حالانکہ جو جمعے کا خطبہ ہے نا جی، جمعے کا عربی خطبہ سننا وہ واجب ہے، جس نے اس کو ہی نہیں سنا اس کا جمعہ کیسے ہوگا؟ لیکن ہمارے نوجوان اور ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، ٹائم پہ نظر ہوتی ہے کب جمعے کی دوسری اذان آئے گی اور میں گھر سے نکلوں گا، اور بعض تو اس وقت غسل کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو فرمایا مسجد کے دروازے پہ رب کے فرشتے انتظار میں ہیں، کون پہلے آئے گا میں اجر لکھوں گا، اور اجر کتنا لکھوں گا؟ جو امام سے بھی پہلے مسجد میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو آخر پہ، اور ایک تو ہے آخر سے مراد یہ ہے کہ امام ابھی تقریر کر رہے تھے اور آخر پہ پہنچے، انڈے تک کا ثواب ہے، لیکن جو خطبے کے بعد پہنچا، فرمایا فلا جمعۃ لہ، اس کا جمعہ ہی نہیں ہے۔ جو خطبے کے بعد پہنچا نا، جو دوسری اذان پہ پہنچتے ہیں، فلا جمعۃ لہ، جمعہ ہی نہیں ہے اس کا، تو اندازہ لگائیں ایک ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے، اور یہ ہمیں موقع ملتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سننے کا، کیوں نہ ہم ان کو اپنے کانوں اور اپنے دل میں محفوظ کریں، جس طرح آقا کے صحابہ نے سینے میں محفوظ کیا اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچایا۔ وہ کب اور کون سا ٹائم آئے گا جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اس لیے ٹھنڈا ہوگا، ہاں کہ اب میری امت جاگ اٹھی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریب نوجوانوں کو کیا کرو، چونکہ یہ بات سمجھنے میں بڑے لذیذ اور لطف ہوتے ہیں کہ ان کے یہ فوراً بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے نوجوان طبقے کو دین سے دور کیا گیا اور پوری حکمت عملی سے کیا گیا۔ نہیں بعض دفعہ والدین کہتے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، کیا ملے گا تمہیں ان سے، اور حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وہ لوگ بیٹھا کریں جو میری بات کو جیسے میں بیان کروں ویسے سن کے میری امت تک پہنچا دیا کریں، جیسے میں بیان کروں ویسے سن کے میری، فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جو تم میں سے حاضر ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے، وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے۔ اور ہم حاضر تو نہیں ہیں، ہم حاضر نہیں تھے جب میرے آقا نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، لیکن صحابہ نے پہنچایا۔ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ جو ہم تک دین پہنچ چکا ہے اس پہ عمل کر کے اس کی آگے تبلیغ کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔